کوئی زیادہ آہستہ بولے تب سمجھ میں نہیں آتا، زیادہ اونچی آواز سے بولے تب یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کسی سے فون پر بات کر رہا ہو اور کمرے میں چند لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آہستہ باتیں کرو، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، یہ سب کے سب انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اپنی اپنی زبانوں کے اندر اپنی اپنی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں کو اور ان سب کی دعاؤں کو سنتے ہیں، سب کی علیحدہ علیحدہ فریاد کو سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب انسانوں کو، اولین آخرین جتنے بھی ہیں، ان سب کو ان کی تمناؤں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق جھولیاں بھر کر بھی عطا کر دیں، تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے، اس کو نکالنے سے پانی میں جو کمی آ سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ عظمت والی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، پروردگار عالم ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی تعریف خود ہی فرمائی۔ دیکھیے، اللہ حامد بھی ہیں، اللہ محمود بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، ان تمام درختوں کی لکڑی کو اگر قلم بنا لیے جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں، ان سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اتنے 7 سمندر اور بھی ہوں، اگر تم ان ساری دنیا کے درختوں سے بنی ہوئی قلموں سے اور اس 7 سمندر کے برابر سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں لکھنا شروع کرو، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، ما نفذت کلمات اللہ، تیرے اللہ کی تعریفیں پھر بھی کم نہیں ہوں گی۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ خود ہی اپنی تعریف کو جانتے ہیں، آپ اپنی تعریف خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا حق ادائی کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت عظمت والے ہیں، پروردگار عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند کیا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، جو سر تسلیم خم کر لے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حوالے کر دے۔ اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام اصل میں سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ اسلام کو کہتے ہیں کہ پیس، یہ سلامتی کا دین ہے، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت آبرو کی سلامتی۔ تو اسلام کیونکہ سلامتی والا دین ہے، جو بندہ جتنا اسلام پر عمل کرتا چلا جائے گا، اتنا سلامتی میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ مگر ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تم پوری کی پوری سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دین اسلام یہ سلامتی والا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلامتی کو جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے ملا کر بنایا۔ چنانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء عطا کیے، یہ اعضاء اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے منفرد ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی،
یہ آنکھ بینا ہے، باقی پورے کا پورا جسم نابینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان عطا کیے، کان سنتے ہیں، باقی جسم کے اعضاء نہیں سنتے۔ اللہ نے انسان کو زبان عطا کی، زبان بولتی ہے اور باقی جسم گونگا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے منفرد ہیں، ایک دوسرے سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن اس ضدین کے مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈال دی، اس چیز نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، اس چیز کا نام روح ہے۔ چنانچہ روح کی موجودگی میں جسم کے تمام اعضاء یہ مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم کے شریک ہوتے ہیں، اور سب باہم مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ روح نے جوڑ دیا، اگر روح نہ ہو تو ان اعضاء کا آپس میں تعلق ختم ہو جائے۔ اس روح کی وجہ سے آپس میں تعلق جڑ گیا۔ اب اگر انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، پاؤں ڈاکٹر کے پاس چل کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ تو سر کا پرابلم ہے، درد سر میں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس چل کر کیوں جاؤں۔ ایک جسم کی تکلیف کو پورے جسم کے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ انسان کے جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو، سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندے کے سر پر وار کرنا چاہے تو ہاتھ خود بخود دفاع کے لیے اٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بھائی سر پر مار پڑ رہی ہے، وار تو سر پر ہو رہا ہے، ہم کیوں دفاع کے لیے اٹھیں۔ روح کی موجودگی میں روح نے ان تمام اعضاء کو یکجان کر دیا، ان کے اندر آپس میں بائنڈنگ ہو گئی، اب ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوا، اب سب کی خوشی بھی ایک ہے اور سب کا غم بھی ایک ہے۔ اس مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو انسان جس ماحول اور معاشرے میں رہتا ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے تو گھر ہے، گھر کے اندر بھی جو افراد ہیں وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ باپ کا ایک اپنا مقام ہے، والدہ کا اپنا مقام ہے، میاں بیوی ان کی اپنی اہمیت ہے، بیٹوں کی اپنی اہمیت، بیٹیوں کی اپنی اہمیت۔ تو اگرچہ یہ سب کے سب حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، اب وہ ایسی چیز کہ جس نے ان کو آپس میں جوڑ دے، ان کو آپس میں ملا دے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی روح اگر کسی گھر میں آئے گی تو گھر کے افراد باہم مل جائیں گے۔ دین اسلام کی روح اگر کسی ماحول اور معاشرے میں آئے گی تو اس معاشرے کے افراد اگرچہ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے منفرد اور مختلف ہوں گے، لیکن اس روح کی برکت سے یہ آپس میں جڑ جائیں گے۔ جیسے جسم کے اعضاء اپنی حیثیت کے اعتبار سے منفرد ہیں، لیکن روح کی موجودگی میں سب کے سب مل جاتے ہیں، یکجان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے، ماحول اور معاشرے کے مختلف طبقات کو جوڑنے کے لیے ہمیں جو روح عطا کی، اس روح کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین جتنا عملی طور پر زندگیوں کے اندر ہوگا، دلوں میں محبتیں ہوں گی، دلوں میں الفتیں ہوں گی، دلوں میں احسار کا جذبہ ہوگا، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہوگا، اور جتنا زندگی دین سے دور ہوگی، دین کی تعلیمات سے دور ہوگی، اتنا ہی دلوں کے اندر کدورتیں ہوں گی۔ آج جن گھروں میں دین نہیں ہوتا، وہاں آپ دیکھیں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، بہن بھائی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی دیکھنے میں تو اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں اور سالہ سال سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، مگر دلوں کے اندر تفرقہ ہوگا۔ بظاہر لوگوں کے سامنے میاں بیوی بن کر رہیں گے اور دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بغض اور نفرتیں بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ دین کی کمی ہے، دین پر عمل کی کمی ہے، دین زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ شکوے کرتے ہیں کہ جی اولاد ہماری بات ہی نہیں مانتی، اولاد ہمیں الٹا ہمیں سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے بچے تو افلاطون بن چکے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ ہم نے بچوں کو دین نہیں سکھایا، ہم بچوں کو دین پر لے کر نہیں آئے، دین ان کی زندگیوں کے اندر نہیں، اس لیے ان کے دل کے اندر وہ محبت نہیں، وہ الفت نہیں، اس لیے کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز وہ اللہ رب العزت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور اعمال صالح اختیار کریں گے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों में मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा देंगे। तो दीन ही की वजह से मोहब्बत होती है, दीन की वजह से उल्फतें होती हैं, और दीन ही एक ऐसी चीज है जो दिलों को आपस में जोड़ देती है। अगर जी एक मिसाल अक्सर देते हैं कि देखें, दुनिया में हर दो चीजों को जोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई ना कोई तीसरी चीज बनाई है। मिसाल के तौर पर कागज के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने गुलू बनाया, गोंद बनाई। उसको जब गोंद को लगाते हैं तो दो टुकड़े जुड़ जाते हैं। अगर कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो अब ये गुलू काम नहीं आएगा, सुई धागा अल्लाह ने इसके लिए बनाया, सुई धागे के जरिए ये कपड़े के दो टुकड़े जुड़ जाएंगे। लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ना हो, अब न गुलू काम आएगा न सुई धागा काम आएगा। अल्लाह ताला ने उसके लिए कील बनाए, कील के जरिए लकड़ी के दो टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। दो ईंटों को जोड़ने के लिए इनमें से कोई चीज काम नहीं आएगी, उसके लिए अल्लाह ताला ने सीमेंट बनाया। सीमेंट को अप्लाई करेंगे, वो दो ईंटें मजबूती के साथ जुड़ जाएंगी। तो जब हर दो चीजों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई तीसरी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, एक सवाल जहन में पैदा होता है कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला वो ज्वाइनिंग बाउंड कौन सा है कि जिसकी वजह से दिल आपस में जुड़ते हैं। तो याद रखिए कि दिलों को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम की नेमत अता फरमाई। ये दीन ही ऐसी चीज है जो दिलों को जोड़ देती है, जो इंसान के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर देती है, एसार और हमदर्दी पैदा कर देती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैनहुम, मेरे महबूब अगर आप दुनिया के सारे खजाने इन पर लुटा देते, आप माल और पैसा इन पर खर्च भी कर देते, आप इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से इनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। सहाबा के दिल आपस में ऐसे जुड़ गए थे, यक जान दो कालिब बन गए थे। एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, खैरखाही का जज्बा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से और कुरान पाक की तालीमात की बरकत से उनमें कूट कूट कर भरा गया था। ऐसे मौकों पर जब इंसान को फकत अपनी जान की पड़ी होती है, आज हम थोड़ा सा बीमार हो जाएं, बीमारी गालिब आ जाए तो बंदे को नफसी नफसी शुरू हो जाती है। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई होती है कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, किसी तरह जो है मेरे साथ ठीक हो जाए। और सहाबा कराम ऐसे वक्त में जब जान के लाले पड़े हुए होते थे, उस वक्त भी उन्हें अपना भाई याद होता था। मशहूर वाक़या है, हम सुनते हैं कि जंग यरमूक के मौके पर एक साहब पानी का मशकीज़ा लेकर जख्मियों की तलाश में निकले, किसी को अगर प्यास लगी होगी तो मैं पानी पिला दूंगा। तो एक जगह उन्हें एक सहाबी जख्मों से चूर रहते हुए नजर आए। अल अतश, प्यास लगी है। अब अंदाजा लगाएं, जंग की हालत हो और जिस्म जख्मों से चूर हो, जान कनी का आलम हो, तो कितनी शिद्दत की प्यास होगी। अब जैसे ही ये पानी उनके करीब लेकर पहुंचे तो करीब से एक दूसरे के कराहने की आवाज आई। इन्होंने इशारा किया कि पहले मेरे भाई की तरफ चले जाओ, उसकी प्यास पहले बुझा दो। ये दूसरे की तरफ बढ़े तो इतने में एक तीसरे की आवाज आई, उस दूसरे ने तीसरे की तरफ इशारा किया। अल्लाह की शान, जब ये तीसरे के पास पहुंचे तो तीसरे सहाबी जो हैं वो अपनी जान अल्लाह के हवाले कर चुके थे। पलट कर दूसरे के पास आए, वो भी जान अल्लाह के हवाले कर चुके थे, और पहले के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। अंदाजा लगाएं कि जान दे देते थे मगर ऐसे आलम में भी अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दिया करते थे। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, एक दूसरे को अपनी जानों पर तरजीह देते थे, हालांकि खुद उस वक्त बहुत जरूरतमंद हुआ करते थे। खाना बना हुआ है, पूरे दिन रोजा है, एक दिन यतीम आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया और एक दिन कैदी आ गया मांगने वाला। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपने लिए जो खाना बनाया था, रोजे की हालत में बनाया था, वो सब का सब दूसरे को दे दिया कि हमारे भाई का काम बन जाए, हमें अल्लाह ताला कहीं से दे देंगे। वयुतइमून अत्तआमा
अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह ताला को उनकी ये सिफात इतनी अच्छी लगती थी कि अल्लाह फिर कुरान में उनका जिक्र फरमा दिया करते थे। तो दीन इस्लाम ये ऐसा मुबारक दीन है, ऐसा इज्जत और अजमत वाला दीन है। आज अगर हम इसकी तालीमात पर पूरी तरह अमल शुरू कर दें तो आज हमारे दिलों में भी मोहब्बतें आ जाए, हमारे दिलों में भी वो उल्फतें आ जाए, हमारा दिल भी संवर जाए। जिन माहौल और माशरों के अंदर दीन नहीं होता, जो दीन बेजार लोग हैं, उनकी जिंदगियों में ये मोहब्बतें भी नहीं होती। हमने देखा है बाहर मुल्कों के अंदर कि नौजवान बच्चे बच्चियां जैसे ही बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो फौरन अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें याद नहीं रहता कि हमारा कोई बाप भी था, फिर याद नहीं रहता कि कोई माँ भी थी जिसने हमारी परवरिश की। चुनाचे आज से कई साल पहले अमेरिका की एक रियासत है कनेक्टिकट, वहां का एक वाकया है, हजरत जी ने उसको नकल किया किताब के अंदर। एक माँ ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया और बेटे ने भी माँ के खिलाफ मुकदमा किया। मुकदमा क्या था कि माँ को शिकायत थी बेटे से कि ये बेटा जिसको मैंने पाल पोस कर जवान किया, आज जब ये कड़ियल जवान हो गया तो इसके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं। मैं सारा दिन इसका रास्ता देखती हूँ, इसकी राह तकती रहती हूँ, मगर ये पूरे 24 घंटे में 5 मिनट भी मुझे नहीं देता। जबकि इसके पास एक पालतू कुत्ता है, उस पालतू कुत्ते को रोजाना 3 घंटे देता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसको बाहर चहलकदमी के लिए ले जाता है। उसके लिए इसके पास 3 घंटे हैं। मैं इसकी सगी माँ हूं, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसकी परवरिश की, पाल पोस कर जवान किया, मगर मेरे पास इसके लिए 5 मिनट भी नहीं। तो मुकदमा यह था कि अदालत इसको मजबूर करे कि कम से कम दिन में 5 मिनट ये मेरे पास गुजार लिया करे। अल्लाह की शान देखिए कि वहां का जो अदालती निजाम है, तो वहां ज्यूरी सिस्टम होता है, यानी जज अकेला खुद से फैसला नहीं करता, बल्कि वो माशरे के जो दूसरे अफराद हैं, मौजूद लोग हैं, उनको जो कोर्ट की जो ज्यूरी सिस्टम है उसमें वो उनको दावत देता है कि भाई अगर आपके पास वक्त है तो आप इस मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा बने ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो। तो बहरहाल जूरी में भी वो लोग होते हैं जो माशरे के करीब होते हैं, समझदार, पढ़े लिखे, मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं। इन सब ने लेके फैसला किया। फैसला क्या किया? फैसला ये किया कि माँ की खिदमत करना ये बेटे के ऊपर जिम्मे नहीं, माँ बेटे की लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए कि अब बेटा बालिग हो चुका, कुत्ता चूंकि इसने पाला है, कुत्ता इसकी लाइबिलिटी है, कुत्ता इसकी जिम्मेदारी है, कुत्ते का ख्याल रखना इस लड़के पर फर्ज है। माँ का ख्याल रखना इसलिए फर्ज नहीं कि अब ये बालिग हो चुका, अब अपनी जिंदगी में आजाद है। माँ को अगर चाहिए कि उसका ख्याल रखा जाए तो हमने ओल्ड होम बनाए हुए हैं, बूढ़ों के मराकज बनाए हुए हैं, वो वहां चली जाए घर छोड़कर, वहां जो नर्सिंग का अमला है वो उसका ख्याल रखेगा। अंदाजा लगाएं जिस माहौल और माशरे में दीन नहीं होता, वहां पर वहां के समझदार लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि माँ पर बेटे का कोई हक नहीं, अलबत्ता उसके पालतू कुत्ते का बेटे के ऊपर हक है। तो ये दीन कितनी बड़ी नेमत है। आज घर के अंदर हमने देखा है, बैरून ममालिक में तो बेटी को अगर घर रेंट पे दे ना बाप, उससे भी किराया मांगता है कि किराया दोगी तो रह सकती है बलूगत के बाद, और अगर वो किसी महीने किराया ना दे सके तो उसको घर से निकाल कर दूसरे किराएदार को ले आता है। जबकि आज हमारे माहौल और माशरे में दीन पर जितना भी अमल है, मगर हम उस अमल की बरकतें अपनी आंखों से देखते हैं कि आज बच्ची जब घर से रुखसत हो रही होती है तो बाप का दिल टूटा हुआ होता है। सारी जिंदगी की कमाई जहेज की सूरत में देने के बावजूद उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी बेटी के लिए, मैं अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले कर रहा हूं। माँ अलहदा रो रही होती है, जवान भाई एक कोने में खड़ा खामोशी से आंसू बहा रहा होता है। ये मोहब्बतें, उल्फतें आज हमारे माहौल और माशरे के अंदर अगर हैं तो ये दीन की बरकत है, दीन की वजह से है। अगर ये दीन ना हो तो ये मोहब्बतें, उल्फतें भी हमारे माशरे में ना हो। इन
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، فیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر الفتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں بعض علماء جو مختلف محاذوں پہ کام کرتے ہیں، مساجد میں، اسلامک سینٹرز میں، کچھ ایسے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے جیلوں کے اندر کام کرنے کا اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کو جا کر اگر ان سے گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے، تو کئی دفعہ وہاں چونکہ جیل کے اندر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں کچھ بات سن لیتے ہیں، اور حکومت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ ہر مذہب کے نمائندے، عیسائیوں کے پادری بھی، ہندوؤں کے پنڈت بھی اور مسلمانوں کے علماء بھی، یہ جیلوں میں جا کر قیدیوں کو وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو امن میں رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں، ان کو اچھی نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک عالم، وہ بھی جیل میں جاتے تھے اور وہ جا کر گفتگو کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جیل کے اندر بہت جلدی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں جو نوجوان جیل سے باہر زندگی گزارتے ہیں ان کو تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت میوزک سنتے ہیں اور تھرکتے رہتے ہیں، ہر وقت جیسے کوئی بندہ وائبریشن پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، ہر وقت ایک تحرک کی حالت میں، ہر وقت جیسے کوئی وائبریشن پہ اس بندے کو کسی نے لگایا ہوا ہے، نہ ان کے پاس بات کرنے کی فرصت، نہ سننے کی فرصت، ہر وقت یا میوزک سن رہے ہیں، یا پھر ناچ رہے ہیں، یا شراب پی رہے ہیں، یا کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں باہر کی زندگی میں بات کرنا بنسبت اندر بات کرنے کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جب جیل میں جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہر وقت پینے پلانے میں اور اس قسم کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسا فیل سرزد ہوتا ہے کہ اسے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ ہم جیل میں وہ بات سن بھی لیتے ہیں اور ذرا سکون میں بھی ہوتے ہیں، تو جیل میں کافی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو جیلوں کے اندر کام کیا تو کوئی خاص واقعہ جو آپ کے علم میں ہو؟ کہنے لگے کہ بے شمار واقعات ہیں، لیکن اسلام قبول کرتے ہی دل میں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی ایک نوجوان تھا جو کالا تھا، حبشی تھا، وہ کسی جرم کے اندر جیل کے اندر آ گیا۔ اس سے پہلے بات چیت جب شروع کی تو شروع میں تو وہ لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا، ہر وقت ایک خاص موڈ ہی اس پر طاری رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پیار محبت سے جب اس کو قریب کیا تو اس نے بات سننی شروع کر دی، اور اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو اب وہ ان عالم سے اور مانوس ہو گیا، ان سے کبھی کبھی اپنے دل کی بات کر لیتا، کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، کبھی وضو کا طریقہ جان لیتا، کبھی نماز کا طریقہ سیکھ لیتا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا انہوں نے کہ اس وقت یہ ذرا ریلیکس موڈ کے اندر ہے، بات بھی کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اسلام کے لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تم نے اپنی زندگی کے اندر کیا فرق محسوس کیا؟ جیسے ہی یہ سوال پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ بھئی آپ تو نہیں پتا کہ میں نے جو ماضی کی زندگی ہے وہ کیسی میری زندگی تھی۔ میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ میں اذیت پسند تھا، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اپنے سامنے کسی کو تڑپتا ہوا دیکھتا تھا تو اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی، خون دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ یعنی اتنی میرے اندر میری فطرت میں درندگی تھی، اذیت پسندی تھی کہ میں کسی کو مارتا تھا تو مارنے کے بعد جب وہ بندہ گر کر تڑپ رہا ہوتا تھا اس کا تڑپنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اور میں جس جرم میں جیل میں آیا ہوں یہ تو بہت چھوٹا جرم ہے، میں نے تو بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے، میں نے تو پتہ نہیں کتنے خون کیے ہوئے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں گناہ بھی کرتا تھا اور خوش بھی ہوتا تھا۔ گناہ کر کے مجھے ایک طرح سے سکون ملتا تھا، میرے دل جو ہے وہ سخت پتھر بن چکا تھا، لیکن جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے
جب سے میں نے ایمان قبول کیا ہے یعنی میرا دل کو کیا ہوا کہ میرا دل اتنا نرم ہو چکا ہے. اور قیامت کے بارے میں جو تم نے مجھے بتایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا، جب میں اس کو سوچتا ہوں تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں. اب میری حالت یہ ہے، یہ چند دنوں کی، چند مہینوں کی بات ہے، چند مہینے پہلے اسلام سے پہلے کی زندگی درندگی کی زندگی تھی، اذیت پسندی کی زندگی تھی، اور چند مہینوں میں ایسی کایا پلٹ ہوئی ہے کہ اب کبھی اگر میں اپنی کوٹھڑی سے باہر گراؤنڈ کی طرف نکلتا ہوں، ایک ایک قدم پھونک کر رکھتا ہوں، کہیں میرے قدموں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کر مسلی نہ جائے. آج ایک چیونٹی کے پاؤں کے نیچے آنے کا جتنا مجھے خیال ہے، اتنے لوگوں کو خون کر لینے کے باوجود میرے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا. تو زندگی میں یہ جو انقلاب برپا ہوا، یہ فقط دین اسلام کی برکت ہے، یہ اس کلمے کی برکت ہے کہ جس نے میرے دل کے اندر یہ انقلاب برپا کر دیا. تو واقعی اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو سنوار دیتا ہے، جو دل کو بنا دیتا ہے. پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آ جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ خوف ہی تو ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ہوائے نفس سے روکتا ہے، جو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کی بری خواہشوں سے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ پھر جنت کے اندر. ہم بھی یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے دل کو بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دل کو سنوارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم اللہ والوں کی صحبت میں جو آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ آج دل بن جائے، دل سنور جائے. آج دیکھیں، چونکہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارے اندر ہماری زبانوں پر اسلام ہوتا ہے، دل میں ابھی اسلام اترا نہیں ہے پوری طرح. زبان پر تو اسلام کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، مگر دل تو سنوارنے سے سنورتا ہے. دل کو کسی کے حوالے کریں اور کوئی روحانی طبیب، قلبی طبیب ہو، وہ دل کو سنوارے گا تو دل سنورے گا. آج ہمارے دلوں کی حالت وہ نہیں جو ہونی چاہیے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، نہ وہ ہمدردیاں ہیں، نہ وہ محبتیں ہیں، نہ وہ احسار ہے. گھر میں اگر ایک باپ بوڑھا بیمار پڑا ہوا ہے، آج اولاد کو احساس ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ باپ کے پاس بیٹھ سکے. ماں بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، اللہ ماشاء اللہ. عام طور پر تو یہی ہے کہ نفس نفسی ہے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے دلوں کو سنوارنے کی محنت نہیں کی. یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد نرینہ کام آئے گی. کمرہ ہوا، بنا ہوا، سلامتی والا دل، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر جینے مرنے والا دل، یہ کام آئے گا. اس لیے کبھی کبھی ہم اپنے دل کو چیک کرتے رہا کریں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ بھئی دل کو دیکھتے رہیں کہ کہیں دل مردہ تو نہیں ہو رہا. دل جو ہے بیمار تو ہے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری اس کو موت کے گھڑے تک لے گئی ہے. ہمارے حضرت جی نے 3 نشانیاں بتائی ہیں ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ان نشانیوں کو کبھی کبھی اپلائی کر کے ہم اپنے دل کی حالت چیک کر لیا کریں. یعنی یہ دل کا ٹیسٹ ہم خود بھی لے سکتے ہیں. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کے لیے کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہم گھر بیٹھے تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے اور یہ ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ٹیسٹ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں محسوس ہوں، بندے کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اب بھی سانس چل رہی ہے، موقع ہے کہ میں اس مرتے ہوئے دل کو زندہ کروا لوں، اس کو مرنے سے بچا لوں، یہ دل دوبارہ سے زندہ ہو جائے. پہلی مثال، پہلی علامت کیا ہے دل کے مردہ ہونے کی؟ کہ انسان کا دل جب مردہ ہوتا ہے تو نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے. آج اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں
اور اپنے دل میں جھانکیں تو دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں نیکی کا شوق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں, ہم روزانہ تہجد کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں. ایسا تو نہیں کہ اب ہمارے اندر سے وہ ذوق اور جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر دل میں سے نیکی کا شوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. دل میں ایک جستجو ہوتی ہے, مومن کے دل میں ہر وقت ایک جستجو ہوتی ہے, ایک لگن ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے کہ کوئی سنت میری زندگی سے رہ نہ جائے, میں اللہ کے محبوب کی اس سنت پر بھی عمل کر لوں, فلاں سنت پر بھی عمل کر لوں, اللہ تعالیٰ مجھے متبع سنت بنا دیں. 5 نمازوں سے اس کا دل نہیں بھرتا, وہ پھر کبھی اشراق کے بہانے, کبھی تہجد کے بہانے, کبھی چاشت کے بہانے, کبھی اوابین کے بہانے پھر مصلی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ جذبہ ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمارے مشائخ کی توجہات اور ان کی دعائیں ہیں. اگر یہ جذبہ سرد پڑ رہا ہے کہ وہ شوق اور جذبہ اور ولولہ نہیں, نہ سنت پہ عمل کرنے کا, نہ اعمال کے کرنے کا, بس لگی بھنڈی نمازیں, روٹین ہے جی, فرض ہے پورا تو کرنا ہے. شوق اور جذبے کا نہ ہونا, نیکی کے شوق کا ختم ہو جانا, یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اور دوسری علامت کیا ہے؟ گناہ کی جھجک بھی ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. جب دل مردہ ہونے لگے تو پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی. ایک وقت تھا کہ جھوٹ بولتے ہوئے دل کانپتا تھا, غیبت کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. بدنظری کرتا تھا تو پورا دن طبیعت پریشان رہتی تھی, توبہ کے بغیر چین نہیں آتا تھا. اور اب وہ وقت آ گیا کہ بے دھڑک زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے, غیبتوں کے بغیر کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی, اور سکرین پر ہر طرح کی بدنظری بھی چل رہی ہے. بعض نوجوان تو سمجھتے ہیں کہ جو خواتین اور مائیں بہنیں بازاروں میں بے پردہ نکل آئی تو اب ہم بھی ان کو دیکھنے کے معاملے میں اب ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں. دیکھیں, بے پردگی کا گناہ ایک علیحدہ گناہ ہے, اور بے پردہ عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ ایک مستقل علیحدہ گناہ ہے. اس لیے بدنظری ہر حال میں بدنظری ہے. اور آج موبائل کی سکرین پر انسان بے محابہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اسے اس نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی ہے. میں تو جی نیوز دیکھ رہا ہوں, میں تو ٹویٹر کو استعمال کر رہا ہوں. یہ تو اچانک ایک حالات حاضرہ سے متعلق ویڈیو آئی, اب اس ویڈیو کے اندر عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, جو بھی ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہم شامل ہی نہیں سمجھتے. تو یہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی جو جھجک تھی وہ ختم ہو رہی ہے. یعنی پہلے ایک دل کے اوپر بوجھ ہوتا تھا, ایک جھجک ہوتی تھی, ایک حیا ہوتی تھی, ایک احساس ندامت پیدا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی تھی. مگر چونکہ اب وہ جھجک ہی ختم ہو گئی تو اس لیے اب فرق ہی نہیں پڑتا, کرتے ہی چلے جاتے ہیں, روٹین ہی کا حصہ بن گیا ہے. کھانا ہضم نہیں ہوتا, اور بعض لوگوں کو تو دیکھا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی موبائل کے اوپر وہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی نہیں کھا سکتے اس کے بغیر, اتنا اس کا نشہ ہو چکا ہے. کل حضرت پروفیسر صاحب نے صبح کے بیان میں موبائل کے بارے میں جو باتیں فرمائی 100% وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں اس بیماری کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. یہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے, اور حضرت جی کی زبان فیض ترجمان سے آج سے بہت سال پہلے ہم کئی مرتبہ یہ سن چکے کہ موبائل فون کی صورت میں, یہ جو سکرین والا فون ہے, اس کی صورت میں شیطان کے پاس انسانوں کو گمراہ کرنے کا وہ ہتھیار آیا ہے کہ اس کی وجہ سے کروڑوں انسان جہنم میں جائیں گے, کروڑوں مسلمان جہنم میں جائیں گے. یہ بات حضرت جی کئی دفعہ ارشاد فرما چکے ہیں. تو بھائی ہم میں سے ہر سالک کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ان کروڑوں میں ہم بھی نہ شامل ہوں, اس لیے کہ آج ہمارے اندر سے بھی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو پہلی علامت ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دل کے مردہ ہونے کی پہلی علامت نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے. دوسری علامت گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے.
اور تیسری علامت کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو نصیحت کی بات بری لگنے لگتی ہے، سمجھانا برا لگتا ہے، واضح و نصیحت کی مجلس بری لگتی ہے۔ کوئی بندہ ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے، وہ سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ نصیحت کی بات کا برا لگنا یہ دل کے مردہ ہونے کی تیسری علامت ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہمارے حضرت جی نے ہمیں بتائی ہیں، یہ وہ ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کہیں ان تینوں علامات میں ہم مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اگر تو یہ علامات کسی نہ کسی درجے میں ہیں تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کو دور کرنے کے لیے فوراً کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اپنے شیخ سے رجوع کرنا چاہیے، روحانی طبیب کے پاس آنا چاہیے۔ یہ اجتماع بھی اسی لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بیمار دلوں کو یہاں لے کر آئیں اور دل کی دوا لے کر جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحت مند روحانی دل عطا کرے، وہ دل جو اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرا ہوتا ہے، وہ دل جس کے اندر ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، جس کے اندر انسانیت ہے۔ آج دیکھیں جن قوموں کے پاس یہ دین نہیں، وہ کیسی بربریت کا شکار، دیکھنے میں دنیا کی تہذیب یافتہ قومیں، متمدن قومیں، پڑھی لکھی قومیں، مگر درندگی کے ریکارڈ قائم کرنے کے باوجود سب یکجان ہیں، سب ایک دوسرے کی کمر جو ہے نا تھپک رہے ہیں۔ اتنی سخت درندگی، اتنا ظلم جو ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ انصاف کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ دنیا کے جو متمدن ممالک ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی قومیں، ان کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ دل نہیں، وہ دین نہیں، وہ اسلام کی روشنی نہیں کہ جو ان کو دکھائے۔ یہ اندھے ہیں اور اسی اندھے ہو کر ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ، تیرے نام کا وظیفہ، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل،
تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں مخلوقات میں ہم پہ احسان کر کے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد کی نعمت عطا کرنے کے بعد اپنے مشائخ سے جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 ارب انسانوں میں 2 ارب مسلمان بنا کر ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہماری سوچوں میں، خیالاتوں میں، تصورات میں، گفتگو میں، کردار میں اللہ رب العزت کی جھلک نظر آ جائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ سے تعلق کی ایک کرن روشنی نظر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ان کنت تظن انی لا راکا، اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ھذا خلل فی ایمانک، کہ تمہاری ایمان میں نقص ہے۔ ان کنت تظن انی اراکا، اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ کو عرش سے دیکھ رہا ہوں، فماذا تجعلنی اہون الناظرین الیک، اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم مرتبہ مجھے کیوں دیتے ہو؟ بردران طریقت قال موسیٰ یا رب یا قریب انت فانجیک، میرے مولا اگر آپ میرے قریب ہیں تو میں آپ کے ساتھ سرگوشی کروں گا، ام بعید انت فانادیک، یا اللہ اگر آپ مجھ سے دور ہے تو میں آپ کو آواز دوں گا، انی احس حسن صوتک ولا اراک، یا اللہ جب میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو میں ایک آواز کو تو سن لیتا ہوں، ولا اراک فأین انت، میں آپ کو دیکھتا نہیں آپ کہاں ہے۔ قال اللہ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، نان یمینک، میں تمہارے دائیں طرف ہوں، ونان شمالک، میں تمہارے بائیں طرف ہوں، انا ان خلفک وان ان امامک، میں آگے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں، وَنَا جُلِسُ عَبْدُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ میرا نام لیتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ برادران طریقت، اللہ رب العزت نے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں ایک مقبول بندے کی در پر آنے کی توفیق دی ہے، کہ اللہ کا خصوصی انعام اور عنایت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ والوں کی دلوں پر اللہ والوں کی دلوں پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح بیت اللہ شریف پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس طرح اللہ والوں کی دلوں پر بھی انوارات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ برادران طریقت، یہ راستہ محبت سے طے ہوتا ہے۔ جس قدر ہماری شیخ سے محبت زیادہ ہوگی، اسی وجہ سے ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے۔ اس محبت کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے،
المرء مع من احب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے شیخ اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے. جس طرح کل حضرت مولانا حافظ پیر صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب نقشبندی مجددی نے ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ کرتے کرتے امام الانبیاء سید العرب والعجم سید الانس والجنس ہر خلیفہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے. کرتے کرتے یہ ہم اور آپ اپنے شیخ سے محبت کی وجہ سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کوئی قیمت آدمی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. برادران طریقت ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں اس سلوک کا نچوڑ کہ سالک اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. نہ حست ہے گناہ، نجاست ہے. اور سالک دوسرا کام کر لے، کھانا کم کیا کرے، ہر وقت صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، رات کو عصر کے وقت کھانا کم کر لے. اور تیسرا کہ سالک کو چاہیے کہ وہ کثرت ذکر کرے، مراقبہ، تلاوت، نوافل، جیسے بھی آپ کو موقع ملے اپنے آپ کو ذکر میں لگائے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی فرمایا کرتے ہیں سچا سالک وہ ہے کہ شیخ بلا وجہ اس کو ڈانٹے، بلا وجہ، اور وہ خوشی سے اس ڈانٹ کو قبول کرے، تو یہی اس کی سچائی کی علامت ہے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں جو سالک 100% اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے فضل سے شیخ کی توجہات بھی اسے 100% ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد جب شیخ کسی مرید کے ذمہ کوئی کام لگائے اور وہ کام وہ خوشی سے، شوق سے، محبت سے کرے، یہ قرب الفرائض سے اس کو بہت تیزی اور جلدی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. ایک سالک نے ہمارے پیر مرشد سے سوال کیا، عرض کیا کہ مجھے وسوسے زیادہ آتے ہیں. ہمارے پیر مرشد نے فرمایا کہ آپ کو دگنا اجر ملے گا، ذکر مراقبے کا الگ، اس مشقت برداشت کرنے کا اجر آپ کو الگ ملے گا. تو چھوڑنا نہیں چاہیے، آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کسی سالک نے ہمارے پیر مرشد سے سوال کیا کہ سالک نے کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے. ہمارے پیر مرشد نے جواب دیا کہ سالک فنا فی الشیخ ہونا چاہیے، کہ جب فنا فی الشیخ ہوں گے تو اس کی برکت سے پھر وہ فنا پھر رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ فنا فی اللہ تک پہنچ جائیں گے. جو مقصد زندگی ہے، اصل حیات، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور تعلق حاصل ہو جائے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کچھ تمنائیں لے کر آدمی، ایک تمنا کہ یا اللہ ایک دن ایسا بھی زندگی میں ملے کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، نہ کبھی بد نظری، نہ غیبت، نہ ادھر ادھر کی باتیں. کوئی ایک دن ایسا بھی زندگی میں ہونی چاہیے کہ میں اس میں کوئی گناہ مجھ سے نہ سرزد نہ ہو. اور دوسری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ایک نماز تو مجھے بھی ایسی نصیب ہو، اولیاء جیسی نماز پڑھنے کی توفیق یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. اور تیسری تمنا کہ یا اللہ ایک ایسا دن ہو کہ میں سارا دن مراقبہ، ذکر، عبادت سارا دن وہ کروں. ہمارے پیر و مرشد نے وہ BSc ایگزام کے بعد 8 گھنٹے وہ 4 مہینوں انہوں نے مسکین پور شریف میں اعتکاف کیا، اور 8-9 گھنٹے مسلسل مراقبہ کیا کرتے تھے. اور 4 مہینے مسلسل انہوں نے سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت، محبت اور عشق میں گزار کر مراقبے کیے. ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں انسان جس راستے پہ چلتا ہے
اس راستے کے اسے ذرے بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پر وہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ سالک جب ادھر آ کر ایک ماحول دیکھ لے، اتنا انہوں نے کیسے گلشن بنایا ہے، اس پہ انہوں نے زندگی لگائی ہے، یا آسانی سے یہ ماحول نہیں بنا ہے۔ اب اس کی جتنی عمر ہے تو بچپن سے اس میں لگا رہا، 60-70 سال اس پہ لگے، یہ پونوں کا بالکل جنتی ماحول بنا ہے۔ جس طرف دیکھتے ہیں داڑھی اور پگڑی اور نورانی چہرے، ماشاءاللہ سفید کپڑے، ویسے بھی دل خوش ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے۔ جو بھی آتا ہے اثر لیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ حضرت ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ سالے کچھ وہ بھی کام کرے، نمبر 1 کہ وہ باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کرے، باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ الوضوء صلاح المؤمن، جو بندہ وضو کا عادی ہو اس سے کبھی تکبیر اولا کبھی نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اسے تہجد کی توفیق ملتی ہے، ان سے گناہ کم سرزد ہوتے ہیں، نیکیوں کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ نمبر 2 مختصر کرتا ہوں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مسنون دعائیں۔ امام الانبیاء سید العرب والعجم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 100% کامیابی ہے۔ تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ گفتگو میں صوفی صاحب کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے، سالک کے لیے گفتگو میں تمہید اور تسبیح کا اہتمام ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں کا تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کلام تھا اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی جنہوں کا کلام تھا الحمدللہ۔ حضرت علی جنہوں کا تقیہ کلام تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمے، چاروں خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کا تقیہ کلام تھا۔ ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم گفتگو میں تمہید اور تسبیح کا استعمال زیادہ کریں۔ چوتھی بات کہ سالک کے لیے چاہیے کہ کچھ سورتوں کو ضرور یاد کرے، سورت یاسین، سورت واقعہ، سورت الملک، سورت التغابن، کچھ جو ضرور سنتے ہیں جو عصر کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے لکھا ہے جس بندے کو یہ موبائل کا اور دوسرے شہوات کی بیماری ہو، وہ روزانہ 100 مرتبہ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ یہ، اور 5 مرتبہ عصر کے بعد سورت عما یتساءلون، یا کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ جو سالک یا جو بھی بندہ مسلمان اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ رب العزت ان کو یہ شہوت ان کے قابو میں دیں گے، غلط وہ استعمال پھر نہیں کریں گے، وہ صحیح جگہ۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن کا کچھ حصہ آدمی ضرور یاد کر لے۔ 5ویں بات سالک جی کے خاموش زیادہ رہے، ضرورت کے موقع پر یہ دعوت ہو، یہ تشکیل ہو سروزے میں، تو پھر تو وہ بولے، لیکن ہر وقت یہ بولنا سالک کی دل کی وہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ چھٹی بات سالک کے دل آزاری سے، بچوں، بیوی، خاندان، محلے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، جہاں بھی ان کی زندگی ہے، کوشش کریں لوگوں کے لیے راحت جان بنے، عذاب نہ بنے۔ جو آپ کو دیکھے وہ خوشی محسوس کرے، خوشی کے وہ آ رہا ہے، کچھ تو ان آنے سے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ 7ویں بات جب دین اور دنیا کا مقابلہ آ جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین کو آدمی مقدم کر لے۔ دین اصل ہے، دین مقصد حیات ہے، دین ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، تو ہم دین کو مقدم کر لے۔ اور 8ویں بات محاسبہ نفس، ہر وقت اپنی طرف اپنے آپ سے غافل نہ ہو،
ہاں اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کریں. اور نویں بات، اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کریں. اللہ اللہ ہے، اللہ جسے مل جائے. دیکھو ہمارے پیر مرشد نے اللہ سے دوستی لگائی ہے. اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، وہ اوپر ہے، باقی سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور رونا دھونا سننا اور وعظ و نصیحت، اور سارے بجلی کا نظام اور کھانے پینے کا کتنا ایک سسٹم چل رہا ہے جیسے کوئی بادشاہت کا نظام ہے. یہ اللہ سے دوستی لگانے کا نتیجہ ہے. میرا عزیز بھائی اور دوستو، ہم اپنے شیخ سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. یا اللہ میں تو آپ سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو حق تھا، یا اللہ آپ کی اس بندے سے میں محبت کر رہا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی مراد بننے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو لٹائے شیخ پر. جب مراد بنیں گے تو کام بنے گا. کم از کم مراد نہیں بن سکتے، مرید تو بنے. جو مرید بننے کے تقاضے ہیں وہ تو پورا کرے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ نیکوں کی صلحاء کی مجلس آدمی کی دل کو جگا دیتے ہیں، دلوں کو جگا دیتے ہیں. برادران طریقت، وقت بہت تھوڑا ہے. ہم نے اللہ سے دوستی لگانی ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اور یہ بہترین موقع ہے. اور اس زمانے میں اللہ نے جو ہمارے شیخ کو، ہمارے پیر مرشد کو جو قبولیت دی ہے، جو نوازا ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا. ہم کچھ کرے آخرت کے لیے بھی، مسائل میں اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرے. ایک لڑکی سفر کر رہی تھی بس میں سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک اور لڑکی آئی، وہ چڑھ کر جب وہ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو ان کے پر سے ان کو تکلیف ہوئی. تو وہ سوچ رہی تھی نئی لڑکی کے وہ کچھ ناراض ہو جائے گی، ایسا نہ کہ جھگڑا کر لے. وہ خاموش بیٹھی رہی. یہ پوچھنے لگی، بہن آپ نے کچھ گفتگو نہیں کی، غصہ نہیں کیا؟ وہ فرمانے لگی کہ میرا تھوڑا سا مختصر سفر ہے، میں اگر اسٹاپ پہ اتر جاؤں گی، جب میں اتر جاؤں گی تو میرا سفر ختم ہو جائے گا. میں اس تھوڑے سے سفر کو میں خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں. برادران طریقت، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ نہ کرے، کوئی آپ کی غیبت کرے آپ نہ کرے، کوئی آپ کو تنگ کرے آپ تنگ نہ کرے. کسی نے آپ کا حق دبائے آپ کسی کا حق نہ دبائے. تم صوفی صافی بن کے رہو، اور آپ جب صوفی صافی بنیں گے آپ کے چلنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ. میرا عزیز میرے دوستو، ٹائم تھوڑا ہے، اس میں بات پورا کروں گا. میرے عزیز میرے دوستو، ہم آزاد نہیں ہے، ہم ایسے نبی کے امتی ہے. امام الانبیاء سید العرب والعجم حضور پاک علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو انہیں 50 نمازوں کا تحفہ ملا. پھر واپس پھر گئے، وہ کام کرتے کرتے 5 نمازوں تک بات آ گئی. محبوب دو جہان نے امت کو معراج میں نہیں، وہ معراج پہ نہیں بولے. امام الانبیاء جب عرفات پہ گئے، عرفات میں 5.5 گھنٹے انہوں نے دعائیں مانگی. اللہ میرے امت کے حقوق العباد بھی معاف فرما، حقوق اللہ بھی معاف فرما. اللہ نے آخر میں فرمایا کہ سچی توبہ کے بعد میں آپ کی امت کے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، اپنے حقوق، بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا. امام الانبیاء وہاں سے چل پڑے، مزدلفہ آئے، مشعر الحرام آئے. وہاں مزدلفہ میں رات سارا دعائیں مانگتے رہے. یا اللہ میرے امت کے حقوق العباد بھی معاف فرما، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. آخر میں عرض کہ یا اللہ اہل حق کو آپ اپنی طرف سے دیکھ کر آپ ان کو راضی کر لے، اور میرے امت کے حقوق العباد بھی معاف فرما. اللہ نے آخر میں فرمایا کہ میں آپ کی امت کی طرف سے اہل حقوق کو حق اپنی طرف سے دوں گا. سچی توبہ کے بعد آپ کی امت کے میں حقوق العباد بھی معاف کر دوں گا.
امام الانبیاء سید العرب والعجم وہ عرفات میں نہیں بھولے. جب ان کا آخری وقت تھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں, وہ اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا پہلے میرے محبوب سے اجازت لو پھر آپ اندر جا سکتے ہیں, ورنہ اجازت لو پھر واپس آ جاؤ. امام الانبیاء سید العرب والعجم اس وقت بھی, اور یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ سب سے پہلی بار زمین پر ایسا ہوا کہ کسی سے اجازت مانگی جاتی ہے, یہ آپ کی خصوصیت ہے, آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں مانگی جائے گی. محبوب نے ارشاد فرمایا میرے امت کا کیا بنے گا, میں تو چلا جاؤں گا, میری امت کا کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے پتہ نہیں. وہ جا کر اللہ کے پاس گئے, یا اللہ آپ کا حبیب یہ فرما رہے ہیں. محبوب نے آپ کا محبوب فرمایا میرے امت کا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ میں آپ کی امت کو لوارث نہیں چھوڑوں گا, لوارث نہیں چھوڑوں گا. جب وہ آئے کہا کہ اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو لوارث نہیں چھوڑیں گے. پھر آقا نے فرمایا الان قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, اللہم رفیق الاعلی, اب میں اوپر جانے کے لیے تیار ہوں. محبوب دو جہان قیامت کے لیے جب قیامت کا بازار گرم ہوگا, قیامت کا بازار گرم ہوگا, ہر نبی امتی, ہر نبی نفسی نفسی کا نعرے لگائیں گے, لیکن ہمارے مشفق ہمارے نبی محبوب تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائیں گے امتی امتی امتی. حدیث میں آتا ہے, ہمارے پیر مرشد نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اونچی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ محبوب کا ایک امتی کو, اس امتی کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. وہ آواز دیں گے یا احمدو یا احمدو, آپ کی امتی کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. محبوب فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا تو میں فاشد المیسر, میں اپنے لنگوٹی کس لوں گا, اور کسنے کے بعد پھر میں ان کے پیچھے بھاگوں گا. اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, میری امتی کو جہنم کیوں لے جا رہی ہو. وہ عرض کریں گے کہ ہم سب فرشتے ہیں, ہم نہیں ٹھہریں گے, ہم وہ کریں گے جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے, ہمیں حکم ہے. محبوب دو جہان اس وقت جب دیکھیں گے کہ کام نہیں بنا, عربوں کے رواج کے مطابق جب وہ افسوس کے مقام پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی پہ اس طرح ہاتھ پہ رکھ کرتے تھے. محبوب کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کی طرف دیکھیں گے, یا اللہ میری امتی کو جہنم لے جایا جا رہا ہے, جہنم. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس کو امتی یاد ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, حضرت جی نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت ہے دنیا میں پورے ہونے کی. ہر نبی نے وہ دعا مانگی ہے. مجھے 3 دعاؤں کی اجازت تھی, میں نے 2 مانگی, وہ پوری ہوئی. تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے, آخرت کے لیے رکھی ہے. آخرت جب حساب ہو جائے گا تو جہنم میں ہم اس امت کے لوگ چلے جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ میرے امتی جہنم میں ہے. جب وہ اللہ دیکھیں گے محبوب پریشان ہے, اللہ فرمائیں گے کہ کیا ہے, کہتے میرا امتی جہنم میں ہے. اللہ رب العزت اپنا لب بھریں گے, لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں آ جائیں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. یہ محبوب کی دعاؤں کی برکت سے. پھر وہ اللہ کی طرف دیکھتے رہیں گے, اللہ پھر فرمائیں گے کہ کیا ہے, کہتے یا اللہ میری امتی جہنم میں ہے. اللہ پھر ایک لب بھریں گے, لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائیں گے, جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. پھر تیسری بار وہ دیکھتے رہیں گے. جب وہ دیکھتے رہیں گے یا اللہ کیا کروں. تیسری بار جب وہ دیکھیں گے تو اللہ فرمائیں کیا, کہتے ہیں میرے امتی جہنم میں ہے. اللہ رب العزت پھر ایک لب بھریں گے, پھر ایک لب بھریں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. میرے عزیز اور دوست برادران طریقت, وہ نبی تو امتی معراج پہ نہیں بھولے, عرفات میں نہیں بھولے, دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہی نہیں بھولے, قیامت کے میدان نہیں بھولیں گے. اس نبی کو ہم یاد ہے, ہمیں کہاں تک کو یاد ہے.
ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں ہم نے اس کو کہاں تک اس کی زندگی کو اپنایا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد نے کتنی محنت کی ہے، ہم ان کے لیے کیا بنیں گے؟ ہم اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے دفتر میں جا کر ہم نمونہ بنے کہ ہم حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد کے مرید ہے۔ وہ ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہمارے کردار دیکھ کر، ہمارے معاملات دیکھ کر وہ ہم سے متاثر ہو، ہم اپنے شیخ کی اور عزت کا سبب بنے، نہ کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا مرید ہے اور یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ میرے برادران طریقت، آج ہم نیت کریں کہ یا اللہ ہم آپ کے ہیں، یا اللہ اور آپ کو پانے کے لیے اس شیخ کے ہم مرید بھی ہے، ہم سب کچھ جو ہمارے بس میں ہو ہم ان کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک رہیں گے۔ میرا عزیز اور دوست، اس کے لیے آدمی روزانہ عادت بنائے کہ 2 رکعت صلاۃ توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، بس میں ناقص میں کمزور ہوں۔ توبہ کی عادت بنائیں گے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ پھر قبول فرمائیں گے، وہ غلطیاں معاف ہو جائے گی۔ دوسرا، ہم صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھے اور تو روزانہ صدقے کا معمول بنائے۔ برادران طریقت، اللہ نے ہمیں اعمال دی ہے، اس امت کے پاس اعمال ہے۔ اگر جس آدمی کو جو مشکل درپیش ہو اور وہ روزانہ نہیں 10 دن کے اندر لکھا ہے ہمارے بڑوں نے کہ 1,25,000 مرتبہ اگر وہ استغفار پڑھتا ہے تو 1,25,000 وہ پورا کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک شیخ الحدیث صاحب نے لکھا، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نے، اگر آدمی پورا بڑا نہیں پڑھ سکتا تو استغفر اللہ ربی، یہ بھی ہے ترمذی کے حوالے سے امام موزی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ وظیفہ معمول بنائے، انشاءاللہ بہت سارے مسائل مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو بھی، ہمارے دوستوں رشتہ داروں کو بھی، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کمی کوتاہی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ اس پاک محفل سے، پاک لوگوں سے اللہ دور نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہدایت کا فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج پوری امت جن حالات میں گزر رہی ہے، یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ آج صبح الحمدللہ ایک بہترین بیان ہمیں سننے کا موقع ملا۔ یہ حالات ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اس بات کو ہمیں یقین کر لینے کی ضرورت ہے کہ جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ بڑا زبردست تعلق ہے۔ جس طرح آنکھ کا دیکھنے سے تعلق ہے، کان کا سننے سے تعلق ہے، زبان کا بولنے سے تعلق ہے،
اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا اس کے حالات کے ساتھ تعلق ہے. یہ پکی بات ہے. قرآن و حدیث میں اس کی جگہ جگہ بہت ساری مثالیں ہیں. چند مثالیں ذرا پچھلی سن لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے. اللہ نے انہیں طوفان نوح سے بچایا. وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نیک اعمال. کوئی اور وجہ ہو تو مجھے بتائیے گا. نبی علیہ السلام کے تھوڑے سے صحابہ کرام کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے قوت اور غلبہ عطا فرمایا. وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیک اعمال. اور غور کیجئے، فرعون تمام تر بادشاہت اور قوت کے باوجود جو زمین میں غرق، جو پانی میں غرق ہوا، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، برے اعمال. شیطان آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ برے اعمال. اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کیا چیز تھی جس نے طوفان نوح میں پوری زمین کے لوگوں کو غرق کر دیا؟ برے اعمال. وہ کیا چیز تھی؟ قوم عاد کے طاقتور لوگ ایسے پٹک کے مارے گئے. برے اعمال. وہ کیا چیز تھی کہ خواہش پرست قوم لوط آسمان تک بستیاں اٹھا کے الٹ دی گئیں؟ برے اعمال. وہ کیا چیز تھی جس نے تجارتی منڈیوں کے مالک قوم شعیب علیہ السلام کو تباہ و برباد کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی صنعتی ترقی کے باوجود قوم سمود کو ختم کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی زمین کے بے حساب خزانوں کا مالک قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا، دھسا دیا گیا؟ یہ ساری باتیں کس بات پر دلالت کر رہی ہیں؟ ان کی وجہ ہے ہر طرف دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود، لیکن ناکامی کیوں ملی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اعمال کی برائیاں. دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو تو ضرور بتائیے گا. اب میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. حالات اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو بنایا، ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو، پوری چیزوں کو اور ہر چیز جو اس کے اندر ہے نظام کو بنایا. جس طرح اللہ رب العزت اس نظام کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کے بھی خالق وہی ہیں. یہ دکھ، صحت، بیماری، خوشی، غمی، راحت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمیں آتی ہے. لیکن ان حالات کو اللہ نے میرے جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا. اس بات کو سمجھنا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پھر اعمال کو ٹھیک کرنے کی طرف اور تیزی سے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں. دو مثالیں لے لیجئے. بارش ہوتی ہے، اس کا ظاہری سبب کیا ہے؟ مادی سبب. مادی سبب یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھے، اوپر گئے اور بادلوں کے ذریعے برس گئے. یہ ایک سائنسی ریزن ہمارے سامنے آ گئی. لیکن باطنی سبب جو حدیث میں ملتا ہے، فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہے، میکائیل علیہ السلام ان کی جماعت جو بارش کے نظام کو سنبھالے ہوئے. طاعون، پلیگ ایک بیماری ہے. ظاہری سبب کیا ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں جراثیم سے لگتی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ شیطان جب نیزہ چبھوتا ہے نا، اس سے طاعون ہوتا ہے. تو سبب ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، دونوں ہیں، اور دونوں ایک وقت میں بھی ممکن ہے. ظاہری اسباب کسے کہہ رہا ہوں میں؟ جس کو ہم سب مادے کو جانتے ہیں، مال، پیسہ، دولت، گھر، خاندان، اسباب، یہ سب چیزیں. باطنی اسباب کیا ہیں؟ باطنی اسباب دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ، فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ، یا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے فرشتوں کی لعنت ہمارے اوپر. یہ دونوں باتیں ہیں. وہ ہمارے اعمال پر فیصلہ ہوگا کہ فرشتوں کی مدد اور نصرت کے ہم لائق ہیں یا ان کی طرف سے نفرت کے، لعنت کے اور بد دعاؤں کے لائق ہیں. اس کا فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے. جو ظاہری اسباب ہیں نا، وہ نیک اور برے دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں. آگ نے جلانا ہے، وہ نیک کو بھی جلائے گی، برے کو بھی جلائے گی. لیکن باطنی اسباب جو ہیں، فرشتوں کی مدد یا لعنت، یہ ہمارے اعمال کے اوپر منحصر ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. اب دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 طرح کی کیٹیگریاں بنتی ہیں، 4 طبقے بنتے ہیں. ایک وہ جس کے لیے دنیاوی اسباب بھی اس کی فیور میں ہوں اور باطنی اعمال اچھے ہیں اور اس کی فیور میں ہوں.
یہ بندہ تو بہترین عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا ہے کہ ظاہری اعمال، ظاہری اسباب اللہ نے دے دیے، باطنی اسباب اس نے نیک اعمال کے ذریعے اپنی فیور میں لے لیے، اللہ کے نظام کو اپنے ساتھ کر لیا، یہ بہترین مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ مشائخ اسی کی تلقین کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ کہ ظاہری اسباب بھی نہ ہوں اور باطنی اسباب بھی برے اعمال کی وجہ سے اس کی مخالفت میں چل رہے ہوں۔ یہ بدترین عذاب کی صورت میں ہے یہ شخص، یہ قوم، یہ طبقہ، ایک ہو یا اجتماعی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ کہ ظاہری اسباب تھوڑے ہیں لیکن باطنی اسباب مضبوط، تو وہ نظام اس کے حق میں ہے، تو بات ظاہر میں نظر آ رہا ہے غریب ہے، حال اچھا نہیں ہے، لیکن ویسے پرسکون زندگی، بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ چوتھی پوزیشن کیا ہے؟ کہ ظاہری اسباب تو بہت ہو، خوب ہوں، باطنی اسباب برے اعمال کی وجہ سے اس کی فیور میں نہ ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کافر کی قبر، ماربل بھی لگا ہوا ہے، اوپر پھول بھی چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اندر کا حال۔ تو یہ چار طریقوں کے لوگ ہیں۔ ہم کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں کہ ظاہری اسباب بھی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اچھے عطا فرما دے، اور آئے تو اس لیے نہیں ہے، آئے اس لیے کہ باطنی اسباب ہی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اچھا، اب اگلی بات سمجھیں۔ مسلمان یہ کہے کہ اللہ میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں، نافرمانی بھی کروں گا پھر مجھے ترقی بھی ملے، یہ اللہ کے ہاں اصول ہی نہیں ہے۔ مسلمان یوں کہے کہ میں اللہ تیری ماننے والا مسلمان ہوں، جنت بھی مجھے چاہیے لیکن دنیا میں تیری مان کے زندگی نہیں گزارنی، اللہ مجھے دنیاوی ترقی بھی دے، اللہ کے ہاں یہ اصول ہی نہیں۔ ہاں، یہ کافر ہو جائے، اللہ اسے دنیاوی ترقی وقتی زندگی کی دے سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ کافروں کو جو دنیا کی ترقی زیادہ مل گئی اس کی ریزن کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات سمجھ لیجئے، اللہ کے نزدیک ایمان والے اور کافر کو دینے کا، عطا کرنے کا نظام الگ الگ ہے۔ مسلمان کو پریشانی آتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلمان کے گناہوں کی سزا اللہ حالات کی پریشانی دے کے دنیا میں ختم کر دیتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر ختم کر دیے جاتے ہیں، تھوڑے آخرت میں۔ کافر کو گناہوں کی سزا دنیا میں تھوڑی ملتی ہے، آخرت میں پوری ملتی ہے۔ مسلمان کو نیک اعمال کی جزا دنیا میں تھوڑی ملتی ہے اور آخرت میں پوری ملتی ہے۔ کافر کو اس کے نیک اعمال کی جزا دنیا میں ساری کی ساری مل جاتی ہے، وہاں کچھ نہیں ملتا۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ مسلمان کو دنیا میں تھوڑی جو ملتی ہے اور آخرت میں زیادہ نیکی کی جزا، وہ کیوں؟ کوالٹی اور کوانٹیٹی یہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتی جو اللہ جنت میں ہمیں دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ دنیا تو عارضی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال گویا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، کہ دنیا میں مسلمان پریشان اور کافر مزے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جنت ان کے سامنے کھول دی جائے۔ جنت کا مشاہدہ جب کیا تو کہنے لگے، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، اگر دنیا میں کوئی مومن پیدا ہو، دونوں ہاتھ نہ ہو، دونوں پاؤں نہ ہو، لولا بھی ہو، لنگڑا بھی ہو، جب سے پیدا ہوا قیامت تک اس کو گھسیٹا جائے، اتنی زندگی تکلیف سے گزارے، اس کے بعد جنت میں پہنچ جائے، اللہ اس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ کوئی کافر جب پیدا ہو قیامت تک ساری دنیا اس کی اکیلے کی تنہا اس کا وہ مالک ہو، ہر طریقے سے اس کو وہ انجوائے کرے، اور آخر میں جہنم میں بھیج دیا جائے تو اس نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ ان کو جہنم بھی دکھائی گئی، جنت جہنم دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ دیا، یہ بات فرمائی۔ اب ہمارے جو حالات پریشانی کے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہاں تڑپ رہا ہے کہ اللہ فلسطین کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما۔ وہ فقط اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ میری اور آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ آج اگر بیت المقدس خدا نہ خواستہ مسلمانوں سے جاتا ہے تو کل اگلی باری مکہ اور مدینہ کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیت المقدس چلا جاتا ہے تو اگلی باری مکے اور مدینہ کی ہے۔ کون بچائے گا بیت المقدس؟ ہم بیت المقدس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم عوام الناس کیا کر سکتے ہیں، اس پر آنا ہے ہمیں۔ ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ ادھر
مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہم جناب کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، آج ورلڈ کپ کا میچ اس کا ہے اس کا ہے، اتنی تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہو، میچ دیکھ رہے ہو۔ اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، احادیث کی روشنی میں چند باتوں کو سمجھ لیجئے، خلاصہ اس کا ایک ہے، سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی پہ آ جانا۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اب احادیث کی روشنی میں چند باتوں کو سن لیجئے۔ قرآن کے اندر بھی باتیں موجود ہیں اور حدیث کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جتنا فساد ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کوئی لکڑی کی خراش لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، کوئی رگ پھڑکتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، قدم پھسلتا ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے خاص پوائنٹ آؤٹ کر کے بیماریاں بتائی گئیں۔ وقت چونکہ نہایت کم ہے اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک گناہ جس کی وجہ سے بہت ساری جسمانی بیماریاں کفار مکہ کو آئیں، سر کا مسئلہ، گردن کا مسئلہ، پاؤں کا مسئلہ، پھوڑے بدنی بیماریاں آئیں، وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کا مذاق اڑانا، نبی کی سنت کا مذاق اڑانا۔ آج ہمارے معاشرے میں نبی کی سنتوں کا کھل کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کے آنے کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے خاص بیماریاں آتی ہیں وہ کون سی؟ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرنا، اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پخانہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے گھر کو پاگل پن میں اور کوڑ میں مبتلا کر دیا اور غربت بھی ان کو دے دی۔ یعنی صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تو بدنی بیماریاں بھی، مالی تنگیاں بھی اور دوسری پریشانیاں بھی آئیں گی۔ ایک تیسرا گناہ جس کی وجہ سے بہت دنیا میں پریشانیاں اترتی ہیں وہ اللہ والوں کی بد دعا، ان کے دل کو دکھا دینا، اور ان کے دل سے کوئی بات ایسی نکل گئی اس کے اوپر بھی فوری طور پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے بخل۔ کچھ لوگوں کی حالات بتائے، خوب مال و دولت میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، ان سے کوئی مانگنے والا آ جائے گا، وہ کہیں گے کل آنا۔ فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر پہاڑ الٹ دے گا، بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ یہ پہاڑوں کے زلزلے، یہ معاملات، یہ کنجوسی کی وجہ سے، مالدار کے پاس پیسہ ہے، مانگنے والا آیا اور نہ دیا۔ اچھا وہ گناہ جس کی وجہ سے سر کا درد اور پیٹ کی بیماریاں آتی ہیں، سر کا درد اور پیٹ کی بیماریاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی غنی ہے، مالدار ہے، پھر بھی لوگوں سے مال مانگ رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے سر کا درد اور پیٹ کی بیماریاں آتی ہیں۔ اموات کی کثرت سے موت یہ سود خوری کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوریاں بھی آتی ہیں، مالی تنگیاں بھی آتی ہیں۔ وہ کون سا گناہ؟ ذخیرہ اندوزی۔ جب ہم لوگ مسلمانوں کے اجتماعی فائدے پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جسمانی بیماریاں بھی اور رزق کی تنگی بھی نازل ہوتی ہے۔ ایک اور معاملہ سن لیجئے جس کی وجہ سے دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر دشمن کا رعب اور ہیبت کیوں ڈالا گیا؟ دل کے کھانوں سے سنیے گا۔ اجتماعی مال میں خیانت، اجتماعی مال میں خیانت کیا مطلب؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، مال آ رہا ہے، اس کے اندر خیانت۔ گھر میں وراثت کا معاملہ ہے، اجتماعی مال ہے، اس کے اندر خیانت۔ کاروبار میں کئی پارٹنر ہیں، اس کے اندر اجتماعی مال ہے، اس کے اندر خیانت۔ جس معاشرے میں اجتماعی مال کے اندر خیانت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیں گے۔ دشمن کا رعب اور ہیبت یہ نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں ہیں، یہ نفسیاتی اور اعصابی تکلیفیں ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا اور آسان کر کے لیں تو ڈپریشن، ٹینشن، خوف، یہ سب اسی کی اولادیں ہیں۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے رزق کم کر دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی۔
جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی رزق کم کر دیا جائے گا. کتنے امیر کروڑ پتی لوگ ایسے ہیں کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کھا کچھ نہیں سکتے. یعنی کہ صرف غریبی ہونا ضروری ہے. اور یہ دیکھیے یہ تو بہت حدیث بات واضح ہے, سب نے بار بار سنی ہے. جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے عہد کے خلاف کرتا ہے اللہ دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں. جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر فقر اور احتیاج ڈال دیتے ہیں. اور جس قوم کے اندر بے حیائی اور زنا عام ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعون اور دوسرے بیماریاں اس کے اندر آتی ہیں. اور یہ فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی. بے حیائی, آنکھ کا دیکھنا زنا, نامحرم کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا, زبان سے بات کرنا یہ زبان کا زنا, دماغ میں اس کے لیے پلاننگ کرنا ملاقات کی یہ دماغ کا زنا, قدم اس کی طرف چل کے جانا یہ بے پردگی, یہ ساری چیزیں یہ بیماریاں لانے کا سبب ہیں. یہ حدیث صحیح سنائیے کہ غلط سنائیے. اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, وہ جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے وہ صحت کے متعلق ہوں, تعلیم سے متعلق یعنی ہاسپٹلز ہوں یا کالج یونیورسٹیز ہوں جہاں کو ایجوکیشن ہے, مکس گیدرنگ ہے, یہ معاشرے میں بیماریاں پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں. بے پردگی, وہ ادارے نہیں, میں اس تعلیم کی مخالفت نہیں میں کر رہا ہوں, بات ہے بے پردگی کی. کہ بے پردگی جتنی بڑھے گی وہ چاہے ہمارے گھر میں بڑھے ادارے میں نہ بڑھے اتنی بیماریاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی. آج کل بانجھ پن بہت زیادہ ہے, بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی ظاہری ریزن بھی کوئی ہوگی, ڈاکٹروں سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے, لیکن حدیث سن کوئی کہے گا جی برائلر مرغی وجہ ہے, کوئی کچھ کہے گا. حدیث سن لیجئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم ظلم اور جھوٹی قسم پر آ جائے, ظلم کرنے والی ہو اور جھوٹی قسموں پر آ جائے, اللہ وہاں پہ بانجھ پن کی بیماری پیدا کر دیتے ہیں. یہ ساری باتوں کی وجہ کیا ہے بتانے کی کہ ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے حالات کے ساتھ اتنا ہے جیسے آنکھ کا دیکھنے سے, کان کا سننے سے, زبان کا بولنے سے. جو اعمال ہمارے جسم سے نکل رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں. چند احادیث کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا. اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انبیاء کے اوپر بھی تو پریشانیاں آئیں, نیک لوگوں میں بھی تو پریشانیاں آئیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ انبیاء پر پریشانیاں آئیں اور نیکوں پہ بھی پریشانیاں آئیں, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس کی 6 وجوہات ہیں. پہلی وجہ ایک تو آزمائش. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایک کلمہ پڑھ رہے ہو تو آزمائے جاؤ گے, کھڑے کھوٹے کو دیکھا جائے گا, ایک وجہ. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے. اللہ کو مقام دینا چاہتے ہیں تو تربیت کے لیے حالات بھیجتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ, ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, جب کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما. تیسری وجہ درجات کی بلندی, اللہ بڑے بڑے جنت کے درجات عطا فرمانا چاہتے ہیں. چوتھی وجہ قرب الہی کا خاص مقام دیتے ہیں اللہ ان نیک لوگوں کو پریشانیاں دے کے. پانچویں وجہ نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. اور چھٹی وجہ ان کی پریشانیاں ان کے والدین کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کافر اور نیک لوگوں پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو نیکوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ آتی ہے ان 6 وجوہات کی وجہ سے. اب اگلی بات جو بہت ہم سے تعلق رکھتی ہے, ہمارے اوپر بھی حالات آئے ہوئے, ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حال میں گرفتار ہے. اب مجھے کیسے پتہ لگے کہ میرے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں یہ نیکوں والی صفات کی وجہ سے ہیں یا میرے اعمال کی سزا ہیں؟ اب پوائنٹ کیا ہے جی؟ جو حالات میرے اوپر آئے ہوئے ہیں, میں جس تکلیف میں, پریشانیوں میں, اولاد کی طرف سے دکھوں میں, غموں میں اور بہت ساری تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ میرے اعمال کی نحوست ہے یا مجھے بلند کیا جا رہا ہے, عام درجات کو بلند کیا جا رہا ہے؟ تو ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ اس کے 3 جواب سادہ سے ہیں. پہلا جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو نیک لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, پریشانیوں کے دوران بھی ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے.
ہم دیکھیں پریشانیوں کے باوجود ہمارے دلوں میں اطمینان ہے کہ نہیں. اب اس کی سادہ مثال ظاہری، ایک آدمی کو کوئی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی سرجری کرنی پڑے گی، آپریشن ہوگا آپ کا. اب وہ اس کو پیسے بھی دیتا ہے، اس کی منت ترلا بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ابھی تو 2 مہینے میں بعد ٹائم نہیں ہے، وہ سفارشیں بھی لگواتا ہے. اور جب وہ اس کو کاٹ پیٹ کے اس کا آپریشن کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی. تکلیف بھی اٹھائی لیکن اسی ڈاکٹر کا احسان مان رہا ہے. تو نیک لوگوں کے اوپر جب حالات آتے ہیں تب بھی ان کے دل مطمئن رہتے ہیں اور اللہ سے راضی رہتے ہیں. اب ہم حالات میں اللہ سے راضی ہیں کہ ناراض، یہ پتہ لگ جائے گا. دل مطمئن ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ لگ جائے گا ہماری والی پریشانی جو ہم پر آئی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں، اعمال کی نحوست یا درجات کی بلندی. دوسری مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ اگر کوئی غم پریشانی تکلیف آ جائے تو انسان یہ غور کرے یہ غم پریشانی تکلیف مجھے رب کے قریب کر رہی ہے یا رب سے دور کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ جو پریشانی رب کے قریب کر رہی ہے یہ رحمت ہے، اور جو دور کر رہی ہے وہ عذاب ہے. پریشانی آئی، ہم نے تہجد شروع کی کہ نہیں کی، اعمال میں نیکی کی طرف بڑھے کہ نہیں بڑھے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. اور تیسری ایک سادہ سی بات ہے، ایک عام سا فرق، جو دیندار طبقہ ہے نا، جن کی وضع قطع انبیاء کرام جیسی اور نیکوں جیسی، صحابہ جیسی، اولیاء اللہ جیسی ہے، ان کے اوپر عام طور سے جو آزمائشیں آتی ہیں یہ درجات کی بلندی والی کیٹیگری میں زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں ذرا کم ہوتے ہیں. تو بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ اب کیا بن رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پوری امت کی ہم مدد کریں، فلسطین والوں کی ہم مدد کریں، کشمیر والوں کی ہم مدد کریں، تو ہم نیک اعمال کے ساتھ اپنا راستہ تعلق قوی کر لیں. ان کے اوپر جو حالات آئیں گے، فرشتوں کی مدد نصرت میرے اور آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اس کے اچھے اثرات وہاں جائیں گے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو یقین کر لیجئے ہم یہودیوں کی اور یہود و حنود کی ہم مدد کر رہے ہیں. وہ ظاہری اسباب کے ذریعے حملے کر رہے ہیں اور ہم باطنی اسباب کو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. ظاہری اسباب مال دولت، یہ اسلحہ وغیرہ ہو گیا. باطنی اسباب فرشتوں کی مدد اور دعائیں یا فرشتوں کی طرف سے لعنت. اب یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اہل فلسطین یہ صرف بیت المقدس کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ پوری امت کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر آ جانا، فوری طور پر. ٹائم نہیں ہے زیادہ، ورنہ قیامت کے دن ہمیں اسی بات کا جواب شاید نہ دے سکیں کہ وہاں مسلمان شہید ہو رہے تھے اور ہم کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. یہی ہمارے لیے دلوں کی مردہ ہونے کی نشانی بہت کافی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں. اور ان کا تو جو پلان ہے وہ تو گریٹر اسرائیل کا ہے، وہ تو اپنے نقشے میں مدینہ طیبہ کو شامل رکھتے ہیں. تو یہ بھول جائیے کہ بیت المقدس ہم میچ دیکھتے رہے، آسانی کرتے رہے. وہ تو کہتے ہیں نا روم جل رہا تھا، وہ بین بجا رہا تھا، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ادھر فلسطین جل رہا ہے، ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ہم نے کون سا غلط، ہم نے کوئی اور کام کیا کیا ہے؟ خالی میچ سے مراد کرکٹ میچ نہیں، یہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں وہ سارا اس سے مراد ہے. تو ہمیں فوری طور پر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، تو ان کی مدد اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. ہم اللہ کی طرف سے فیصلے، باطنی اسباب اگر مسلمانوں کے امت کے حق میں کروانا چاہتے ہیں تو مجھے آج اور ابھی ٹھیک ہونا پڑے گا. اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ حالات ہماری طرف بھی آگے بڑھیں گے. دوسرا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم 2 نفل پڑھ کے روز ان کے لیے دعائیں کریں. کم سے کم اتنا ہم ضرور کریں. یہ دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، وما يعلم جنود ربك الا هو، اور ایک لشکر دعا ہے. تو ہم روز ان کے لیے دعائیں کریں. تو جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ رحمتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ، وہاں ترکی میں جانا ہوا، وہاں تو یہ بات بہت مشہور ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. انہوں نے تو اس کو سرکاری طور پر تو نہیں، لیکن وہاں ایک چیز کامن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس اگر ہم نہ بچا سکے تو مکہ مدینے کو بھی ہم نہیں بچا سکیں.
تو یہ اہم معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاز بھیجا کہ نہیں، میزائل بھیجا کہ نہیں۔ تمہارا کام تھا دعاؤں میں لگنا، اعمال کو ٹھیک کر لینا، روحانیت کے اوپر ترقی کر لینا، تم نے یہ کیا کہ نہیں؟ جو ہم کر سکتے ہیں قیامت کے دن ہم سے بس اتنا ہی سوال ہوگا۔ تو ہم نیکیوں پر آئیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما۔ یا اللہ صاحبزادگان کو، حضرت شیخ العزیز صاحب کو اور مہد کے تمام لوگوں کو اللہ مزید قبولیت عطا فرما، ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ یا الہ العالمین ہم تو اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، راستے میں موت آ گئی، آپ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ اللہ ہم تو نیکوں کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، رب کریم رحمت فرما دیجئے، پوری امت پر رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ظاہری اسباب مسلمانوں کے مکمل خلاف ہو چکے ہیں، اللہ باطنی اسباب یا اللہ اس پر ہمیں ہمت کر کے نیک اعمال کی توفیق آپ عطا فرما دیجئے، اور باطنی اسباب کو مکمل مسلمانوں کے ساتھ کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں جو نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارے والدین عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے کزن کا بھی جنازہ ہے لاہور میں، 1:30 بجے رات انتقال ہو گیا، کینسر کے مریض سے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب پر رحمت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ ہیں اس خانقاہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ محشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں حضرت جی کی معیت کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔
ہمارا آن لائن ادارہ ایماہت کے نام سے، اس میں ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے. ہمارا الحمدللہ دورہ حدیث کا اس سال میں سال مکمل ہوگا جو 8واں سال ہے. اس کے اندر میرے کتنے جاننے والے ایسے حضرات موجود ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، ان کو چھوٹے ہوتے سے دیکھ رہا ہوں، ان کی داڑیاں سفید ہیں، ان کو میں انکل کہتا تھا. انہوں نے آج سے 7 سال پہلے ایماہت سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اب وہ مشکات شریف مکمل کر چکے، دورہ حدیث میں آ چکے. تو یہ جو آن لائن ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے ایماہت کا، یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. دل میں چاہت ہے کہ میں علم حاصل کروں، لیکن مدرسے میں فل ٹائم نہیں جا سکتے. آن لائن اپنے گھر میں، اپنے آفس میں بیٹھ کے آرام سے علم پڑھ سکتے ہیں. حضرت جی اکثر فرماتے ہیں ہم جس عمر میں ہیں، جس ایج میں ہیں، زندگی کے جس حصے کے اندر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیں. اگر علم مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن علماء کی قطار میں کھڑا کر دیں گے. اور اگر علم مکمل نہ ہوا، زندگی نے وفا نہ کی، اس دنیا سے جانا پڑ گیا، کم از کم قیامت کے دن طلباء کی قطار میں تو کھڑے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. 8 سال کا کورس مردوں کا ہوتا ہے، 6 سال کا بچیوں کا کورس ہوتا ہے، انگلش کے اندر کورس ہے. حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ الحمدللہ مختلف ممالک سے ٹیچرز پڑھاتے ہیں، تقریباً 70 ملکوں سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جو اس میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور فائدہ ہو رہا ہے. ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے علم شروع کیا مختلف ممالک سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر میں بیٹھے ہوئے آن لائن عالمہ کا کورس مکمل کر لیا. کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں. چنانچہ ہمارے اسی ادارے میں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، پھر حفظ شروع کیا اور چند سالوں کے اندر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا. کتنے حفاظ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا اسکول کالج بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی مصروفیت مشغولیت موجود ہے، اس کے بعد ساتھ انہوں نے اس ادارے کو جوائن کیا اور اس کو جوائن کر کے اپنا علم کرنا شروع کیا، حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب حافظ بھی بن چکے، عالم بھی بن چکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ آن لائن رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آن لائن ہماری ویب سائٹ www.emahat.org کے اوپر جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے. آپ اپنا کام بھی کریں، اپنی مصروفیت والی مشغولیت والی زندگی بھی گزاریں اور ساتھ علم بھی حاصل کریں. اور فار ایگزامپل اگر آپ لائیو کلاس نہ لے سکے، ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، آپ ریکارڈنگ سنیں ٹیچر کی اور اگلے دن کا اگلا سبق پڑھیں. ہمارے اس ادارے میں سینکڑوں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اس وقت پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن نے اپنا ماسٹرز کیا، بیچلرز کیا، اب اس وقت دنیا کے اندر بہترین جاب کر رہے ہیں یا اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے، دین بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حافظ قرآن بھی بنائے، عالم قرآن بھی بنائے، داعی قرآن بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے.